آج میں اور آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی اور ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نا خوشی خوشی آتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ہر نماز کیا ہو تکبیر اولا کے ساتھ ہو اور مسجد کے اندر جا کر ہم نماز پڑھیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں گھر پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا رہتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں دگنے فرمائے۔ ویسے تو نماز پڑھنے کی فضائل ہے ہی ہے، لیکن جو کوئی صبح شام مسجد کی طرف سفر کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے تاکہ میں مسجد میں نماز پڑھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا فضائل فرمائے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو یا شام کو مسجد میں جائے تو اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان مہیا فرماتا ہے، اور جب بھی صبح کو جائے یا شام کو جائے، کیا ہے جو لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کی مہمانی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے اور امتیں میں ہوگی، یہ امت بھی ہوگی، لیکن مہمانی کن کی ہوگی؟ ان لوگوں کی ہوگی جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی ترغیب رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں مسجد کے اندر ہو، ہم ہر نماز مسجد کے اندر پڑھیں۔ تو یہ فضائل کن کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کا، بڑا شخص مہمانی کرے نا تو وہ خوش ہوتا ہے، او جی میرا فلاں شخص نے مہمانی کی ہے، میرے پیر صاحب نے مہمانی کی ہے، اور فلاں پیسے والے نے مہمانی کی ہے، لیکن یہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کرے گا۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ ہماری نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کیا کریں؟ ہر نماز کہاں پر ادا ہو؟ مسجد کے اندر جا کر ادا ہو۔